ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرارز دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور درود دے مطابق قلب بنا عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کر اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، دوام قلبی ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے، قلب تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا اور واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑی دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل سادہ طرح معزز سامعین آئیے درس تصوف دا موضوع علیہ اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت ابوالحسن بن شعرہ رحمتہ دے بارے نفحات الانس وچوں مختصر جا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندی، رب نے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کو خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک سے اللہ سونے اپنے دوستاں شان بیان کیتی ہے کہ جڑے میرے دوست نے اولیاء اللہ نے کہ کوئی شک نہیں نہ دنیا کسی طرح کا کوئی خوف ہوئے گا نہ آخرت کم ہوئے گا، اس لیے کہ دوستی دا حق ادا کیتا، نفس شیطان دنیا ما سوا اللہ انہاں دے پجاریاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں اور غیر شرع جادوگر نجومی دست شناس دجالی افلاطونی غیر شرع بابیاں انہاں دے شیطانی تمام روحانی پروگرامات تو الگ ہو کے ہمیشہ لے قلبن قرآن و سنت دی سچی روحانیت سچے، کیونکہ اسلامی علم تصوف قرآن و سنت دی روح اطرار خلاصہ ہے اور یہ سچی روحانیت ہے اور سچے اللہ والے نے انہاں تے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، دید مولا دی نعمت حاصل کیتی جڑا انہاں دی زندگی دا مقصد ہے۔ تو سچے طالبان مولا ماسو اللہ تو قلبن نکل کے اور ادھاں قلبن بے رغبت بے تیان انہاں تو بے طلب انہاں دی محبت چوں دنیا دی محبت چوں نکل دے نے خلقی اسباب و ارباب ہر حصہ و حرکت آرزو تمنا مراد مرضی چوں نکل کے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاندے، ارادہ الہی بن جاندے، فعل الہی بن جاندے، تقدیر مولا بن جاندے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزارتے ہیں اور قلب تابد ذات مولا ڈوبے رہندے نے اور اپنے آپ کو خالی کر کے اللہ سونے دے دوستاں دے سچے دوست جڑے سچے حزب اللہ دے سپاہی نے صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں علم نبوت دے وارث ہے، مردہ نفسہ زندہ دل ہے، متقی ہے، سرفروش ہے، بت شکن ہے،
اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، قناعت، بڑا فتوت دے پیکر نے جڑے مردہ بن کے ہر لمحہ اللہ دے سونے دے حضور چ حاضر رہندے نے، اپنے اور دوجیاں دے معاملات نوں اللہ سونے دے سپرد کر دیندا۔ پھر انہاں سچے اللہ والے سچے علماء مشائخ دی خدمت چ حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت، فقہ، تصوف دا ضروری علم حاصل کر دینا، کیونکہ ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان واسطے فرض ہے، جس طرح رزق حلال فرض ہے، تزکیہ نفس فرض ہے، تصفیہ قلب فرض ہے، دوام قلبی ذکر حضور فرض ہے۔ باقی اللہ اگر توفیق دے تو انسان عالم، قاری، محدث، مفسر بھی بنے۔ اور انہاں سچے علماء مشائخ کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کرے، پھر اپنے پیر و مرشد کو یہ سچے اللہ والے فیض حاصل کر دے، پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کر دے، اپنے اندر نوری جاگ لو آندے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لو آندے نے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ القاء کرو آندے نے، جڑی توحیدی نور نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب پاک تو سینہ آ رہی ہے، پھر توحیدی نور نسبت دے ذریعے انسان دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جاندہ، اور نوری تعلق اللہ نہ جڑدا ہے تو انسان راہ مولا دا مسافر بندا، پھر تلاشی مولا دی نکلدا، ماسوا اللہ دا قلب نو ہمیشہ لیے موڑ لیندا۔ اور مسنون مجاہدات اختیار کر دے، کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے، دیدار مولا، کٹ کھان، کٹ سون، کٹ بولن، کٹ ملن دی لوکاں نوں عادت بناؤن دا سب تو الگ ہوندا ہے، جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے، ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضرت بابو بولے شاہ رحمتہ اللہ فرماندے، چل بولے اوتے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو من ہے۔ سچے طالبان مولا ہر لمحہ اللہ دی صحبت چ رہندے نے، قلباً ذات مولا ہی ڈبے رہندے نے، لیکن نعمت ہے نصیبہ والے نوں مل دی ہے، جڑے اصلی سعید الفطرت روحاں نے، جڑی ازلی بدبخت روحاں نے، انہوں نے نعمت نہیں ملتی، وہ چاہے جنہیں مرضی دنیا دے علم حاصل کر لینا، جنہیں مرضی عالم، قاری، حافظ، محدث، مفسر بن جانا، انہوں نے نعمت نہیں ملتی، کیونکہ یہ دین نو صرف پیشہ بنا دے رہے، حالانکہ دین پیشہ نہیں ہے۔ اور جنہیں بھی ہزار پرست عالم نے اس واسطے کتابی کسے کہانیاں الجھے رہندے، الجھائی رکھتے لوکاں نوں، جلسیاں جلوساں لگے رہندے نے۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے ہیں وضو کے فرائض۔ یہ سارے مسئلے شیطان تھوڑے تو زیادہ جاندا ہے، کیونکہ 1,24,000 نبیاں نا اور سارے سچے علماء مشائخ نے انہاں دے متھا لاوندا آیا، لیکن سچے علماء مشائخ خدا مست ہوندے نے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے، درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند، حالات دے تقاضیاں دے مطابق چلدے نے۔ اور اس وقت دے ضرورت ہے جدید علوم تے عبور حاصل کرنا، آئی ٹی دے اتے، جدید سائنس دے اتے، ٹیکنالوجی دے اتے، اور اللہ پوتھی نو فروغ دینا، اور غزوہ ہند واسطے تیاری کرنا پروگرام ہے۔ لیکن یہ اللہ دے بندے جڑے چونکہ دل مرے ہیں، نفس انہاں دے جیندے نے، یہ نفس پرست خواہشات دے پجاری ایسے واسطے ظاہری کسے کہانیاں لگے رہندے نے، جڑا کام کرنے والوں دے پاسے توجہ نہیں دے رہے، اور یہ نا بدبختاں دی وجہ نال ہی امت زوال دا شکار ہوئی۔ لیکن الحمدللہ اسلام دی نشاط و ثانیہ پھر شروع ہو گئی ہے، لوکاں نے ساریاں شیطان دے بڑائے نصاباں نوں دفن کرتا اور قرآن نوں مضبوطی نہ پڑھ لیا۔ یہ قرآن ہی امت واحدہ بنائے گا، حمل قرآن و سنت ہی انسان نوں پھر عروج حاصل کرائے گا، اور یہ نظام پوری دنیا تے غالب آ جائے گا۔ خود قرآن کریم جو رب نے فرمایا، لو کارہ المشرک، مشرکوں نے جنہ مرضی برا لگے۔ تو سچے طالبان مولا قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کر دے، مجاہدات کر دے، مسنون اور دوام قلبی ذکر حضور نہ، نور ذکر الہی نہ،
نور عرفان الہی نہ، نور قرب الہی نہ، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ، نور عشق الہی نہ، نور عمل قرآن و سنت نہ، نور خدمت خلق نہ اپنے اندر نہ نورانی کر دینے، ہر ظلماتی لہر نو جلاؤندے رہے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ فریکینسی نہ تعلق کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اس واسطے ظلماتی لہر جب تک اندروں نہیں نکلتے انسان ماسو اللہ دی علیہ تو بچ نہیں سکتا، دنیا دی محبت تو بچ نہیں سکتا۔ اس واسطے ہر ظلماتی لہر نو جلانا ضروری ہے جڑی اندر تعفن پیدا کر دی ہے، غراضت پیدا کر دی ہے، قدورتہ پیدا کر دی ہے، کثافت پیدا کر دی ہے انسان دے اندر ہے۔ یہ تمام قلبی ذکر و حضور نال ہی ہے، یہ ظلماتی لہر اندروں جل گیا اور پھر اندر نورانی ہو جائے گا، اور پھر باطن لطائف باطن چ پرواز کرنگے۔ نوری لطائف جڑے عالم امر دے اللہ پاک یہ رکھے نے، نعمت صرف انسانوں کو اللہ نے عطا فرمائی، باقی مخلوقات نو یہ نعمت نہیں ملے۔ تو پھر یہ روح باطن چ پرواز کردے ہوئے باطنی کچہریاں جاندی ہے، لہر محفوظ دے مطالعے کر دیا، آسمانہ دی سیر کر دیا، عالم ارواح دی سیر کر دیا۔ جب انسان سچا طالب مولا مراقبہ کردا ہے، اپنی ظاہری حواس نو معطل کردا، ٹائم سپیس قصے شکل ماضی حال و مستقبل چوں نکلدا، باطن چیزاں ہیں نہیں، ظاہری حواس معطل ہون گے تے باطنی بیدار ہون گے، تے پھر دی روح باطن چ پرواز کرے گی، اور پرواز کردے ہوئے اس عالم ناسوت چوں نکل کے عالم ملکوت جبروت لاہوت دی سیر کرے گی، اور عالم ہاہوت تک رسائی حاصل کرے گی۔ پھر روح باطن جی پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دے شرف حاصل کرے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدن حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے گی، جنہاں دی زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم کی رب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ قرآن حکیم کی رب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑے دنیا چ نہیں آخرت وچ بھی نہیں ہون گے، جنہاں اج دی دے مولا نصیب نہیں آخرت وچ بھی نہیں ہونا۔ قرآن حکیم کی رب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہاں نوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، اگر طلب تمنا سچی ہے تو اللہ سونا ہر چیز تے قادر ہے، جب آخرت وچ بھی دیدار کرائے گا دنیا وچ بھی کرا سکتا۔ سچے اللہ والے کردے آئے نے، کر رہے نے، کردے رہن گے، لیکن جڑے انہاں چیزاں دا انکار کردے نے وہ بدقسمت ہے، بدبخت لوگ ہیں، اس لیے کوئی اس قابل نہیں ہے۔ یہ اصلی بدبخت روحاں نے جنہاں روزے لست بھی دلوں بلا نہیں سی کیا، نہ انہاں نوں نعمت حاصل ہے، نہ دے وڈیریاں نوں نعمت حاصل ہے۔ تو سچے طالبان مولا اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دیا، کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر دی حقیقت ہے، جو کچھ بھی ظاہر و باطن کائنات سب اللہ پاک دے اسماء و صفات دے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکس دا رقص عکسی ظہورات ہے۔ جدید میٹا فزکس نے، جدید سائنس نے اس چیزوں تسلیم کر لیا، کائنات دی ہر چیز ایٹماں دی بنی ہے، ایٹماں جی ہر ایٹم دے الیکٹران پروٹون نیوٹرون اور جو مرکز ہے یہ سب غیر مرئی لطیف لہراں دے بنے ہوئے ہیں، اور یہ غیر مرئی لطیف لہراں کسی چیز دا عکس ہے، اور جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ اللہ سونا جنہیں مرضی تنازلات تعینات اور ظہورات فرما لے، اللہ ہی رہندا ہے، یہ سب اللہ پاک دے ارادے دے مطابق ہے کہ اپنے انوارات دے ذریعے یہ تعینات فرما رہے، ظہورات فرما رہے، تے بندہ جنہیں مرضی کمال حاصل کر دے بندہ ہی رہندا، بندہ اللہ اللہ۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ تے سچا طالب مولا ہر لمحہ طلب مولا چ رہندا، تلاش مولا چ رہندا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ فرما دیا جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام پر ہے، چرخی نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی کر دے رہا ہوں وہ کارواں تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے۔ قرآن کریم بھی رب نے فرمایا لا رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ تو سچا طالب مولا ذات مولا چی ڈبے رہندے ہیں، اور یہی اللہ والے جنہوں کے بارے رب نے فرمایا کہ نہ دنیا جنہوں کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا، یہی خدا مسل ہوگا، جس کے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے رہے کہ درویش خدا مس شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ یہ نہیں اللہ والے بچوں ابوالحسن شارہ رحمتہ اللہ علیہ معروف اللہ والے بچوں آپ ہوئے نے،
تے آپ مصر دے مشہور بزرگاں وچوں نے تے آپ دے بارے مشہور ہے کہ جڑا بھی آپ دی قبر تے جاندا ہے آپ دے مزار تے حاضر ہوندا ہے تے انہاں نوں اندروں قبر دے اندروں آپ دے قرآن پاک دی تلاوت کرن دی آواز آندی ہے۔ تے سچے اللہ والے جڑے ہیں غافل مخلوق تو الگ رہندے نے۔ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب و صحبت اور معیت گزاردے نے، اپنے تمام معاملات نوں اور دوجے دے معاملات نوں اللہ سونے دے سپرد کر دیندے اور مجاہدات نال ہی اپنی اصلاح کردے نے۔ اس واسطے سچے اللہ والے بے ضرر اور نفع بخش ہوندے نے، مخلوق تو بے نیاز اور بے رغبت ہو جاندے نے، اور دکھی انسانیت کا بھلا کردے نے ہمیشہ، اور طالبان دنیا دی اذیتاں تکلیفاں نوں برداشت کردے، صبر کردے، کدے کسی دا جواب نہیں دیندے، کدے کسی دا برا نہیں تکدے۔ اور یہ وہ سچے اللہ والے جنہاں دے بارے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت محمد بن باسی رحمتہ اللہ علیہ آپ نے جدوں بھوک لگدی تے آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ دے گھر پہنچ جاندے تے گھر وچ جو کچھ ہوندا حضرت خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ انہاں دے اگے رکھ دے کھانا تے آپ کھانا کھاندے تے واپس آ جاندے، آپ بڑے بے تکلفی نہ انہاں دے گھر جاندے۔ تے ہمیشہ حضرت واسطے سادی زندگی گزار دے، سکی روٹی پانی پی کے آپ کھا لیندے۔ آپ فرماندی سکی روٹی دے کنار کرن والا کدے مخلوق دا محتاج نہیں ہوندا۔ سچے اللہ والے جڑے ہمیشہ سادہ زندگی گزاردے ہیں اور دنیا دے مال و اسباب کو کم سے کم کر دے، اپنی خواہشاں نوں بالکل ختم کر دیندے، اپنے نفس نوں مزکی کر دے، مطمئنہ کر دے نے، فنا کر دے، پھر انہوں فنا قلب دی نعمت حاصل ہوندی ہے، قلب ذات مولا چ ڈبدا اور دی مولا دی نعمت اللہ پاک انہوں پھر عطا فرماوندے نے جو دے دی صدق سچائی دیکھ دے۔ لیکن نعمت تاں ہی ملنی اگر انسان سچے اللہ والیاں دی تعلیم و تربیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد اور اللہ سونے توفیق مدد اور فضل کے بغیر یہ نعمت حاصل نہیں ہوندیاں۔ انسان نو چاہیے کہ روز ہو کے راتاں سو رب سونے تو منائے کہ رب راضی ہو جائے اور اللہ پاک اپنی دید دی نعمت عطا فرمائے۔ آج دی تعلیمات و گفتگو دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ باسوا اللہ اور ان شیطانی پروگرامات اللہ کو ہو گئے قرآن و سنت ضرور دے مطابق عمل کریے، قلباً ذات مولا ڈوبے رہیے، رہے مولا دے مسافر بنیے، تلاش مولا لگے رہیے۔ تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہوئے جس مقصد واسطے دنیا سے رب سونے نے پیدا کیتا ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا اس بڑے فقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل باجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دے صدقہ ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دیدار عطا فرما، قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا قرآن و سنت ضرور دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنا۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع جادوگر نجومی افلاطونی بابیاں دجالی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں اور ساڑھے درجہ موجود انہاں دے دجالی افلاطونی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔